پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، صرف بیرسٹر گوہر، علی ظفر اور اسد کیسر کو کلیئر کیا گیا۔ وفد کا دیے گئے ناموں کی کلیئرنس تک اندر نہ جانے کا اعلان۔ پی ٹی آئی قیادت اب بھی جیل کے باہر کھڑی ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا ٹویٹ۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے طے کردہ وقت پر کوئی بھی رہنما نہیں پہنچا تھا، جیل ذرائع کا دعویٰ۔ 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کی اب تک کی کوششیں بے نتیجہ۔ بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے کے لیے ہاتھ جوڑ کر التجا۔ اپوزیشن دروازہ بند کر دے گی تو متنازع راستے پر چلنا پڑے گا۔ کوششیں رائے گاہ گئیں تو جمہوریت کو خطرات ہوں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی کا موقف۔ پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی تجاویز مسترد کر دیں۔ سیاسی جماعتوں کو پک اینڈ چوز کا موقع دینے سے عدالتی نظام تباہ ہو جائے گا، حامد خان کی گفتگو۔ بیرسٹر علی ظفر نے آئینی ترمیم پیش ہونے پر ایوان کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی کابینہ کا گزشتہ روز ملتوی ہو کر آج صبح 9:30 بجے شیڈیول اجلاس اب تک شروع نہ ہو سکا۔ میٹنگ میں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری متوقع۔ سینٹ اجلاس کا وقت تبدیل، اب صبح 11 کے بجائے دوپہر 12:30 بجے ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو جواب جمع کرانے کی ہدایت، 5 رکنی لارجر بینچ کا حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظار پنجھوتا کی بازیابی کے لیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی۔ انتظار پنجھوتا کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے آئندہ سماعت پر انٹیلیجنس بیورو سے رپورٹ طلب۔ سماعت 21 اکتوبر کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں طالبات کو مبینہ ہراساں کرنے کی تحقیقات کے لیے درخواست پر سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 22 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ اسلام آباد میں نجی کالج کے خلاف احتجاج کرنے والے 150 طلباء کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں گرفتار 17 طلباء کو بھی نامزد کیا گیا۔ توڑ پھوڑ، پولیس اہلکار کی وردی پھاڑنے اور تشدد سمیت دیگر دفعات شامل۔ کراچی کی لی مارکیٹ کے فلیٹ میں 4 خواتین کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ چاروں لاشیں الگ الگ کمروں میں پائی گئیں۔ پولیس نے گھر کے سربراہ اور 2 بیٹوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے آلۂ قتل کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ملتان کے دہلی گیٹ چوک کے قریب آتش بازی کے سامان میں دھماکہ، ملبے سے خاتون کی لاش نکال لی گئی۔ اموات 4 ہو گئیں، 5 زخمی۔ بہاول نگر میں منچن آباد روڈ پر تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا۔ حادثے میں بچہ چل بسا، خاتون سمیت 3 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی آج پھر غزہ پر بمباری، مزید 33 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا 2 ہفتوں سے جبالیہ کیمپ کا مکمل محاصرہ، اسپتال کے اطراف بھی صہیونی اسنائپرز کا کڑا پہرا۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد حماس کے نئے سربراہ کے لیے کئی نام زیر گردش۔ چھوٹے بھائی کمانڈر محمد سنوار مضبوط امیدوار، نائب سربراہ خلیل الحیہ کا نام بھی زیر غور۔ لبنان میں جنگ بندی ممکن ہے مگر غزہ میں ممکن نہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی جنگ روکی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ رکوانے سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم تیزی سے جاری۔ پاکستانی نژاد امریکیوں کی تنظیم نے کمالا ہیرس کے خلاف ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اور کیوبا میں پاور پلانٹ میں خرابی سے بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، پورا ملک تاریکی میں ڈوب گیا۔ 1 کروڑ شہری بجلی سے محروم، کاروبار زندگی بری طرح متاثر۔